بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ اللہ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 8 ہے، جماعت ہشتم، اردو کا حمد، نظم حمد انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اور حمد کے اشعار کی تشریح ہماری، پہلے ہم نے حمد کے بلند خوانی کی، پھر اس کی تفہیم کی، اور تفہیم کے بعد اب ہم انشاءاللہ اس کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ اور اشعار کی تشریح کرنے کے لیے بچوں، میں آپ کو تشریح ایسی نہیں کہہ رہا کرنے کو کہ آپ جو میں کہہ دوں اس کو لکھ لو یا اسی کو منوان یاد کر لو، ایسا بالکل درست نہیں، بلکہ میں آپ کو اشعار سمجھانے کی کوشش کروں گا اور آپ نے اپنی زبان میں اس کو لکھنا ہے۔ تو بچوں، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا کہ ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ میں نے آپ حضرات کو مفہوم بتایا تھا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دلوں پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے اس سے کہ بندہ نافرما، ایک نافرمان آدمی تیری تعریف بیان کرتا ہے۔ تو بچوں، تعریف کون بیان کرتا ہے بھلا؟ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تعریف وہ بیان کرتا ہے جسے یہ امید ہو، جسے یہ پتہ ہو کہ یہ جس کی میں تعریف بیان کر رہا ہوں یہ بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے قبضے کے معاملے میں، دلوں پر قبضے کے معاملے میں بندہ نافرما اگر تعریف کرے تو اس کا مطلب دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کو ہی بڑا سمجھتا ہے، اور دوسرے مطلب یہ کہ وہ اللہ کے قبضے میں اس کا دل بھی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ نیکی کی توفیق دینے والا اور برائی سے روکنے والی کوئی ذات نہیں مگر اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلوں پر اللہ کا قبضہ ہے، اور بندے کو اللہ نے اختیار تو دے رکھا ہے کہ وہ اچھے اعمال کر لے گا یا برے کر لے۔ اچھے کر لے گا تو اس کی جزا پائے گا، برے کرے گا تو اس کی سزا پائے گا، لیکن ہے اللہ کے قبضے میں اس کا دل بھی، اس لیے وہ پھر اللہ کی طرح۔ ایک حدیث قدسی مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اور اشارہ کیا 2 انگلیوں کو کھڑے کر کے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا قبضہ، اللہ کا دلوں پر اس طرح قبضہ ہے، ایسے شہادت کی انگلی اور ساتھ والی ملا کے 2 کھڑی کی، فرمایا کہ اس طرح اللہ مومن کا دل اللہ کی ان 2 انگلیوں کے درمیان ہو، اس طرح اللہ کا دلوں پر قبضہ ہے، چاہے تو اسے مثبت طرف موڑ دے، چاہے تو اسے منفی طرف موڑ دے۔ اور یہ مثبت اور منفی طرف موڑنا کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان کو اس کا پھر اللہ نے اختیار دے دیا کہ اگر وہ منفی کی خواہش کرے گا، منفی کی طرف چلے گا تو وہ منفی کی طرف اللہ موڑ دے گا، اور اگر یہ مثبت کی طرف چلے گا اور مثبت کی خواہش کرے گا تو اللہ اس کے دل کو مثبت کی طرف موڑ دے گا۔ تو گویا اللہ قابض ہے، اللہ کی ایک صفت ہے، صفت قابض۔ گویا اللہ جس طرح ہر چیز پر قابض ہے، اللہ کا قبضہ، اسی طرح لوگوں کے دلوں پر بھی اللہ کا قبضہ ہے۔ اور اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ نافرمان آدمی بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ فرمانبردار آدمی حمد بیان کرے تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تو کرتا ہی ہے، لیکن ایک نافرمان بندہ کرے تو یہ بڑی بات ہے۔ جس طرح اگر مسلمان اللہ کے نبی کی تعریف بیان کریں تو مسلمان تو کرتے ہی ہیں، غیر مسلم اور انگریز کریں تو اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس انداز سے آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا کیسے حق کیسے ادا تیرا۔ کہتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، اور بڑوں کا حق ادا کرنا یہ سب سے مقدم ہوتا ہے، سب سے پہلے ہوتا ہے، سب مقام کے اعتبار سے اس کو اولیت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن بندہ جو کمزور ہے، ایمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری کی وجہ سے ایمان میں بھی کمزوری، اور پھر یہ بندہ ویسے ہی کمزور اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، اور پھر یہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہیں، اور مخلوق سے حق ادا ہو ہی نہیں سکتا خالق کا۔ اولاً تو وہ حق ادا کرے گا ہی نہیں، اور اگر کرے گا بھی تو وہ اس معیار کا نہیں ہوگا جو معیار خالق کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم جیسے نماز کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کی نماز ایسی ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کالے کپڑے پر میں لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور کیونکہ وہ اس قابل ہوتی ہی نہیں کہ اس کو اللہ کی ذات عالی کے ہاں سے قبولیت حاصل ہو۔ تو اس کی وجہ یہی ہے
کہ ہر آدمی اپنی کیفیت اور اپنے حالات کے مطابق عمل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کیفیت خالق والی کیفیت ہے، اور بندوں والی کیفیت مخلوق والی کیفیت ہے، اور مخلوق والی کیفیت کو وہ مقام اللہ کے فضل سے مل جائے قبولیت کا تو ملتا ہے، ورنہ پھر یہ اپنے جیسے ٹوٹے پھوٹے اعمال کرتا ہے، اور ٹوٹے پھوٹے طریقے سے حق ادا کیا ہوا گویا کہ نہ کیا ہوا ہے، نہ کرنے کے برابر ہے۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا یہاں جس پر بھید کھلا تیرا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کرنے والا اللہ کے بارے میں کیا بیان کرے گا، اور اللہ کی معرفت نہ رکھنے والا کیا بیان کرے گا، یہ ایک ہی جیسے ہیں دونوں۔ اگر اللہ کی معرفت رکھنے والا کچھ آگے جائے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ کہے گا بس بھائی میرے بس میں اب نہیں ہے کہ میں اللہ کی شان بیان کروں، اللہ کی شان اس سے بھی بہت آگے ہے، بہت بڑی ہے، اور نہ جاننے والا شروع میں ہی کہہ دے گا بھائی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، میں کیسے اللہ کی تعریف بیان کر سکتا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، بس اللہ ہے، وہ اپنا مقام خود ہی جانتا ہے۔ تو اب گویا کہ دونوں ایک ہی طرح کے ہو گئے، جو بیان کر سکنے والا تھا اس نے بھی ایک جگہ جا کر سٹاپ کر دیا، وہ بھی ایک جگہ جا کر ہاتھ کھڑے کر گیا، اور جو نہ کر سکنے والا تھا اس نے شروع سے ہی کر دیا، تو وہ ایک ہی جیسے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا، اے اللہ تیری معرفت کا کوئی راز اگر کسی پہ عیاں ہو گیا نا تھوڑا بہت، تو بس اس کی زبان بند، اب وہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میں بیان کروں کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کی صفات کیسی ہیں، اللہ کا مقام کیا ہے، یا اللہ تیرے مقام کے بارے میں تو ہی جانتا ہے، نہ کوئی معرفت رکھنے والا اور نہ رکھنے والا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی تیری بڑائی کو کما حق کو ہو بیان نہیں کر سکتا۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن رہتا ہے گدا تیرا، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تیرا فقیر ہے نا، جس کو اللہ سے مانگنا آ جائے، بھئی مانگنے والے کو عرفاً فقیر کہتے ہیں نا، جس کو اللہ سے مانگنا آ جائے، جس کو اللہ سے لو لگانا آ جائے، وہ اپنے حالات میں ہی مگن رہتا ہے، کسی کے اچھے حالات سے اور شاہی کروفر سے اسے کوئی غرض نہیں رہتی۔ یہی کہا نا کہ تیرا گدا اپنی کملی میں مگن رہتا ہے، یعنی اپنے حالات میں مگن رہتا ہے، اس کی وہ جو گدلی ہوتی ہے نا اس کو وہی کافی ہوتی ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ مجھے شاہی جوڑے ملیں، مجھے آسودہ حالت ملے اور مجھے کر و فر والی زندگی ملے، یہ اس کی کوئی غرض اب نہیں رہتی، کیونکہ وہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اور اللہ جو اسے دے رہے ہوتے ہیں، جو اسے باطنی اور پوشیدگی میں اللہ کی عطائیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو اسے مقام اور قربت میں رہی ہوتی ہے، اس کو جو مزہ اس میں ہوتا ہے وہ دنیا کی چیزوں میں نہیں ہوتا، اس لیے اسے دنیا کی اور ظاہری چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے شاہی جوڑے اور شاہی لباس اور دنیا کی آسائشیں اور سہولتیں وہ اچھی نہیں لگتی، اسے بس وہی اچھا لگتا ہے جو اسے باطنی طور پر مل رہا ہوتا ہے۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ کہتے ہیں بھئی اے اللہ تیرا احاطہ، تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تیرا احاطہ ہر چیز پر، یہ مسلم ہے، یہ ان کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے جو رنج و مصیبت میں، جو تکلیف اور پریشانی کے وقت تجھے گلے اور شکایت کرتے رہتے ہیں۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ آدمی کو جب کوئی تکلیف آئے، جب کوئی مشکل پیش آئے، تو اس وقت اللہ سے شکایتیں نہ کرے، کیونکہ اس کے مقابلے میں اللہ نے کیا کچھ دے رکھا ہے اس پہ نظر رکھے، یہ اچھی عادات میں سے نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی صفت احاطہ، اللہ کا محیط ہونا، اللہ کے احاطے میں ہر چیز کا ہونا، اس بات کا دراصل وہ بھی بیچارے اعتراف کر رہے ہوتے ہیں جو شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ شکایت کی کس کو جاتی ہے بھائی بچوں؟ شکایت اس کو کی جاتی ہے جس سے شکایت کے دور کرنے کا یقین ہو۔ آپ کس کو شکایت کرتے ہیں؟ آپس میں لڑائی ہو جائے تو کس کو شکایت کرتے ہیں؟ اپنی والدہ کو، اپنے والدین میں سے کسی ایک کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے اسکول کی انتظامیہ کو، اپنے ادارے کی انتظامیہ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو میری اس شکایت کا ازالہ کریں گی، تو اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ رنج اور مصیبت میں شکایتیں کرنا بری بات ہے، لیکن اللہ کی صفت احاطہ اتنی مسلم ہے کہ دراصل وہ رنج و مصیبت میں شکایت کرنے والے بیچارے بھی اللہ کی احاطے ہی کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو اپنے
احاطے میں اور قبضے میں رکھا ہوا ہے، اللہ گھیرے ہوئے ہیں، جو چاہیں گے اللہ کریں گے، لہٰذا ہم اللہ سے شکایت کریں تاکہ ہماری یہ شکایت دور ہو جائے۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ وہ کہتے ہیں کہ آفاق، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آسمان کا کنارہ، لیکن مراد اس سے دنیا ہے۔ تو آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، اے اللہ تیری حقانیت اور وحدانیت کب تک دنیا میں نہیں پھیلے گی، اس لیے کہ صبح کا پیغام، صبح کی ہوا تیری حقانیت اور وحدانیت اور تیرے ہونے کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اللہ کے وجود کو ماننا، اللہ کی حقانیت اور وحدانیت کو ماننا، صبح کی ہوا اس بات کو گھر گھر لے کر آتی ہے۔ صبح کی ہوا بھئی بچو سب سے الگ تھلگ ہوا ہوتی ہے۔ صبح کی ہوا میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صبح کی ہوا میں باہر تازہ ہوا میں ورزش کے لیے ضرور نکلا جائے، اس لیے کہ جو اثرات وہ اپنے اندر لیے ہوئے ہوتے ہیں وہ کسی اور ہوا میں نہیں ہوتے۔ ایک دوسری جگہ نعت میں شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ صبح کی ہوا مدینے سے آتی ہے اور اس میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے، اور یہ سائنسی اعتبار سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہاں یہ واقعی مغرب کی ہوا، جو ہم مثلا مشرق میں رہتے ہیں تو یہ مغرب کی ہوا ہوتی ہے اور یہ واقعی مدینے سے آتی ہے۔ اور مدینے میں پھولوں کی خوشبو میں انفرادیت کیا ہے، اس مٹی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر لگا ہوا ہے، پھر وہ مٹی اس خوشبو کو لے کر پھولوں میں منتقل کرتی ہے اور پھر ہوا وہاں سے لے کر ساری دنیا میں جاتی ہے۔ تو یہ اس ہوا کے اندر پھر جو اثر ہوگا، جو شفا ہوگی، جو خوبیاں ہوں گی، جو راحت ہوگی، وہ ہر آدمی کو یہ بات سمجھاتی ہیں کہ یہ اس کا پیدا کرنے والا اور اس ہوا کا بنانے والا بھی کوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کون کب تک نہیں مانے گا، اور اس ہوا سے حالانکہ اس ہوا سے مستفید بھی ہو رہا ہے۔ اور آخری شعر میں کہتے ہیں کہ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بے حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ کہتے ہیں کہ الطاف حسین حالی یہ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین حالی کا جو بیان کرنے کا انداز ہے نا، وہ سب سے جدا اور مختلف ہے، سب سے جدا اور مختلف ہے، اس لیے کہ شعراء کی باتیں دلوں پر اثر کوئی کرتی ہیں کوئی نہیں کرتی، لیکن الطاف حسین حالی کا تو ہر شعر، ہر بول، ہر بات، ہر شعر وہ دل سے ایسے ٹکرا کے اور ایسے اس پر اثر کر کے گزرتا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے اور یہ کہنا بجا ہے کہ الطاف حسین حالی کے کلام کی بھی مثال نہیں ملتی۔ لو بچوں، یہ ہے تشریح، اس طرح سے آپ نے تشریح کرنی ہے۔ میں پھر آپ سے کہوں گا کہ یہی نہیں کرنی، بلکہ اس طرح کی تشریح آپ نے کرنی ہے۔ شعر کو سمجھنا ہے، اس کے معنی ٹھیک سمجھنے ہیں الفاظ کے، اور پھر ان کو اپنے انداز میں بیان کرنا ہے جو آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اشعار کو سمجھ گئے ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ مشق کریں گے، اور مشق تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔